یقینی طور پر اللہ جل شانہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کا جو فضل اور کرم ہے، ہر انسان پر اتنا ہے کہ اس کے سامنے تو اس کو گردن جھکانا ہی، کوئی مانے نہ مانے اللہ نے دنیا میں اس کو بھیج دیا، بہترین شکل و صورت عطا کی، بہترین صلاحیتوں سے نوازا۔ اگر وہ چاہے تو اپنے مولا کو پہچان کر اس کے سامنے سر جھکا دے، اور اگر وہ مغرور اور متکبر ہو کر اس کے احسانات کا انکار کر دے اور نہ مانے، تب بھی وہ کھلاتا ہے، تب بھی وہ پلاتا ہے، تب بھی وہ اچھے مکان میں رہتا ہے، تب بھی اللہ نے اس کو آنکھیں دے رکھی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دے رکھا ہے سننے کے لیے، پیر دے رکھا ہے چلنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو دل و دماغ دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو انسان اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ کے احسانات اس کے اوپر ہیں، اس کا فضل و کرم اس کے اوپر ہے۔ کوئی انسان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آتا ہے، اور جب تک اللہ کا فضل و کرم اس کے اوپر ہوتا ہے تو دنیا میں باقی رہتا ہے، اور پھر جب وہ چاہتے ہیں تو بلا دیتے۔ اپنی مرضی سے کوئی انسان نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جاتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ جل شانہ کو دیکھنا اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ مجھ کو اپنا دیدار کرا دیجیے، تو اللہ جل شانہ نے کہا موسیٰ تمہاری ان آنکھوں میں دنیا میں رہتے ہوئے وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ صلاحیت نہیں ہے تو تم مجھ کو دیکھ سکو۔ لیکن یہی انسان جب وہاں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا، ساری نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے بعد پوچھیں گے تمہارے پاس کسی نعمت کی کمی ہے؟ تو ہر انسان یہ کہے گا اے رب کائنات، اتنی نعمتوں سے تو نے نوازا ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے خود کہا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آیا ہے۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کی تم خواہش کرو گے اللہ وہ تو دیں گے ہی۔ نبیوں کے ذریعے اللہ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جنت میں تمہیں یہ ملے گا، اللہ کہتے ہیں میں سب دوں۔ جب یہ ساری نعمتیں بندے کو مل جائے گی اور اللہ سے وہ کہیں گے اے اللہ کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، تب رب کائنات اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت ہر انسان جو جنت میں ہوگا وہ کہے گا دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ یہاں رہتے ہوئے اللہ کی دیدار کے لیے جو تجلیات ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن جب یہاں سے آپ جائیں گے تو بہت سی نعمتیں ہم کو دکھائی دیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج دنیا میں اگر کسی سے کہا جائے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہیں، تو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتا۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہم کریں گے تو ہمارے لیے عذاب بھی تیار۔ ایک مومن کامل کو اس کا یقین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے ان پر ایمان لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت پہلے چلے گئے، لیکن ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جس کتاب کو وہ لے آئے ہیں اس کے نزول کا منظر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جبریل امین یہ قرآن لے کر آئے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم ایمان بالغیب کی قدر کرتے ہیں، اور یہی بات اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے، میرے بندے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں بغیر دیکھے ہوئے،
میری جنت کی نعمتوں کو مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، اگر دیکھ لیں تب کیا حال ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو جنت میں نہ جانا چاہے۔ جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ لے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو جہنم سے بچنا نہ چاہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک اس کے حسن و جمال کا تعلق ہے، ہم دنیا میں رہ کر اس کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو رویت باری اور دیدار الہی ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالکل اس طرح سے مومن اللہ کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا ہے۔ خوبیاں، اچھائیاں دنیا میں جتنی پائی جاتی ہیں سب اللہ کی طرف سے۔ پہلا ہی جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں کسی چیز کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو وہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔